السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے وبائی امراض اور ان سے بچاؤ کے اسباب۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں جسمانی صحت کے ذائقہ اور چاشنی سے نوازا۔ میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں اور شکر بجا لاتا ہوں۔ اسی نے شکر گزاروں کو مزید عطا فرمایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے اپنی امت کے لیے گمراہی اور سعادت مندی کے راستے واضح کر دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور بلند مقام و مرتبہ والے صحابہ کرام پر رحمتیں نازل فرمائے۔ اے اللہ کے بندو، بلا شبہ اسلام انسان کی بطور دین، نفس، عقل، نسل اور مال حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کے عقیدہ اور اس کی عبادات کے ساتھ ساتھ اس کی صحت اور عافیت کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ شریعت کے میزان میں ساری بشریت برابر اور ایک جیسی عزت کی حقدار ہے، جس میں حقوق کا مکلف بنایا گیا ہے، مگر فضیلت و تقوی کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اسی لیے انسان نہ تو اپنی اصلاح کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنی فلاح، جب تک کہ وہ اللہ کی شریعت کو تھام نہ لے۔ پھر ہی یہ زمین جہاں انسان بستے ہیں آپس کے تعاون سے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، بہترین عمارت قائم کر سکتے ہیں اور اس کے رہنے والوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کا حکم مانو جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ انسانیت کو محفوظ رکھنے کی مشترکہ ذمہ داری اور اس کے اجزاء میں موجود برابری اور اللہ کے قانون پر اس کی سالمیت کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ جیسا کہ فرمان نبوی میں یہ مثال موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی حدود پر قائم رہنے والوں اور ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کی مثال ایسے لوگوں کی سی ہے جنہوں نے ایک کشتی کے سلسلے میں قرعہ ڈالا، جس کے نتیجے میں بعض لوگ کشتی کے اوپر والے حصے میں اور بعض نیچے والے حصے میں آ گئے۔ پس جو لوگ نیچے والے تھے انہیں پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے پاس سے گزرنا پڑتا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے ہی حصے میں ایک سوراخ کر لیں تاکہ اوپر والوں کو ہم کوئی تکلیف نہ دیں۔ اب اگر اوپر والے نیچے والوں کو منمانی کرنے دیں گے تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں اور انہیں ایسا نہ کرنے دیں تو یہ خود بھی بچ جائیں گے اور باقی لوگ بھی۔ اخرج البخاری فی صحیح من حدیث النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے مسلمانوں، اس نقطہ نظر سے علماء کرام نے ہر شخص کے حالات، اس کے کھانے، طب، صحت اور حفاظت میں اس کی ضروریات، انتخاب اور مجبوری کی شرائط میں شرعی احکام، اس کے مقاصد اور اس کے قانون کے حکمرانی سے متعلق ہر چیز کو لوگوں پر واضح کر دیا ہے۔ اے اللہ کے بندو، تعاون کے سب سے بڑے اور وسیع پہلوؤں میں سے ایک یہ ہے کہ ان لوگوں کا گہرا احساس اور عمدہ احساس ہو جو اپنے جسم اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ دنیا کی کچھ آزمائشیں برداشت کر رہے ہیں۔ آج ایک ایسے تعاون کی ضرورت ہے جس میں معاشرے کو اپنی تمام اقسام، صحت مند افراد اور مریضوں میں برکت ملے اور ذہنی سکون اور اپنی روح کی راحت سے لطف اندوز ہوں اور پرامن زندگی اور مہذب زندگی کا سایہ لے سکتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ کچھ لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی بیماریوں کے مناسب رویوں، سلوک اور طرز عمل کا جائزہ لیا جائے، خصوصی طور پر وہ امراض جو متعدی کہلائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارے مریضوں اور تمام مسلمان مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بلا شبہ بیماری حق ہے اور یہ اللہ کے حکم سے دوسروں کو بھی لگتی ہے، کیونکہ اللہ نے تقدیر بنائی ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیماری جب کسی دوسرے شخص سے لگتی ہے تو وہ شخص اس کا قصوروار نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ بیماری نہ تو کسی دوسرے کو لگ سکتی ہے اور نہ ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے۔ مریض سے رابطے میں آنے والے کچھ لوگ انفیکشن میں ہیں جبکہ دوسروں کو کچھ نہیں ہوتا جو اس مریض کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، حالانکہ سب ایک مریض سے ملے ہیں۔ اگر وائرس لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ کسی دوسرے سے متعدی بن کر آپ کو متاثر کر رہا ہے۔ فرمان رسول ہے،
بیماری لگنا اور بدشگونی لینا یہ لغو بات ہے۔ جزامی شخص سے ایسے بھاگو جیسا کہ شیر سے بھاگتے ہو، اخرجہ البخاری تعلیقاً۔ یعنی مریض سے ملنا ایک سبب ہے، مگر بیماری اللہ کے حکم کے بغیر منتقل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہی اکیلا سلطان ہے، وہی رب الارباب ہے، وہی مسبب الاسباب ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں جس نے جادو کے متعلق ارشاد فرمایا، حالانکہ وہ اس سے کسی کو اللہ کے حکم کے سوا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی جادو اس وقت تک مؤثر نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہ ہو اور اس کی اجازت نہ ہو۔ بس اسی لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنا ایمان پختہ کرے کہ اللہ ہی ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، وہی مدبر ہے، وہی تصرف کرنے والا ہے، وہی اسباب کو پیدا کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ نفع والے اسباب اختیار کرے اور ضرر کو دور کرے، مگر ساتھ یہ عقیدہ بھی ہو کہ وہی رب الارباب اور مسبب الاسباب ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، وہی کسی بیماری کی تاثیر کو روک سکتا ہے، وہی مالک متصرف ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ چنانچہ مومن اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کے مطابق ہی ایمان رکھتا ہے۔ بیماریاں، ادویات، علاج، شفا، تمام چیزیں اللہ کی تقدیر اور اس کے حکم کے تابع ہیں، اس کی رحمت کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں۔ لہذا ہماری شریعت میں توکل اور اسباب کو اختیار کرنے کے حکم کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، یعنی دوا مرض کو دور بھگاتی ہے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، اس لیے دوا کھائیں سبب سمجھ کر اور توکل کریں اللہ پر۔ جیسے کھانا بھوک کو، پانی پیاس کو، سردی اور گرمی اپنے اثرات کو اللہ کے حکم سے ہی ختم اور زائل کرتی ہے۔ بلکہ اہل علم نے کہا ہے کہ توحید کی حقیقت اسباب کو اختیار کرنے سے مزید واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ اسباب کی تقدیر بھی تو اللہ نے بنائی ہے اور انہیں شرعاً جائز قرار دیا ہے۔ اسباب کو اختیار نہ کرنا، توکل کو نظر انداز کرنا درست نہیں ہے۔ اے مسلمانوں کی جماعت، اگر کوئی امراض متعدیہ کا شکار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کے لیے اسباب کو اختیار کرے، تاکہ اس کی اور اس کے اہل و عیال کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسے مخصوص اطباء اور تجربہ کار لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ وہ اسے صحیح مشورہ دے سکیں۔ ساتھ ہی وہ اپنا چیک اپ بھی کروائے تاکہ وہ کسی بڑے نقصان کا سبب نہ بنے۔ اس بیماری کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے متعلق پڑھے اور ایسے اقدامات اور احتیاطی تدابیر اختیار کرے جو اس کی حفاظت کر سکیں اور اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکیں اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اسی طرح فائدہ دینے والے اسباب میں سے اللہ کے حکم کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ ویکسینیشن اور ٹیکے لگوائیں، کیونکہ ان کا بڑا فائدہ ہے۔ اسی طرح علاج کے ساتھ ساتھ چند چیزوں کا اقدام بھی ضروری ہے، جیسے طہارت اور صفائی، جیسا کہ ہمارے دین میں بھی اس پر خاصا زور دیا گیا ہے اور اسے ہمارے ایمان کا حصہ بنایا گیا ہے، بلکہ آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے۔ فرمان نبوی ہے، صفائی آدھا ایمان ہے۔ اسی طرح پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے ہمیں غسل کرنے اور کراہیت والی چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور بہت پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ طہارت اور پاکیزگی کے انسان کی انفرادی زندگی پر بھی بے شمار مفید اور اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور معاشرتی سطح پر بھی نظافت اور صفائی ستھرائی کا ایک خوشگوار نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں لوگ پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے ماحول کو آلودگی اور آرائشوں سے محفوظ اور پاک رکھتے ہیں، وہ معاشرہ صحت مند، تندرست اور خوشحال ہوتا ہے۔ اس معاشرے میں بیماریاں نہیں ہوتی، وہاں کے لوگ بھی تندرست اور صحت مند ہوتے ہیں، اور جب افراد جسمانی اعتبار سے تندرست ہوتے ہیں تو وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنے لیے اور اپنے معاشرے اور قوم و ملک کے لیے نتیجہ خیز سرگرمیاں سر انجام دے سکیں۔ صحت مند افراد سے ہی ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور صحت مند معاشرے سے ہی ایک اچھا اور خوشحال ملک وجود پذیر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے صفائی ستھرائی اور طہارت اور نظافت پر خاص توجہ دی ہے،
اور قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر لوگوں کو اس کی اہمیت پر متوجہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلا شبہ اللہ خوب توبہ کرنے والوں اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی دو صفات بیان کی گئی ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگ اپنے گناہوں اور کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ لوگ پاک صاف رہتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک اور صاف رکھو۔ اپنے خالق و مالک کی کبریائی کا یقین رکھنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی بڑائی کا اعتراف و اظہار کرنا ہے، اور ساتھ میں اپنے جسم اور ظاہر کو پاک صاف رکھنا ہے۔ صفائی اور طہارت کے تعلق سے انتہائی واضح اور تفصیلی ہدایت فرماتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے اور بظاہر معمولی سمجھے جانے والے اعمال پر بھی توجہ دلائی اور انہیں اسلامی فطرت میں شمار کیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 5 چیزیں فطرت کا حصہ ہیں: ختنہ کروانا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا، مونچھیں کاٹنا، متفق علیہ۔ اے اللہ کے بندو، جب آپ اسباب کو اختیار کر لیں، اس میں اللہ پر یقین اور توکل شامل ہے، تو پھر الحجر الصحیح کو بھی جان لیں۔ یہ اصل میں طبی قید طبی ہے جو کہ مریضوں اور دوسروں کی حفاظت کے طور پر اختیار کی جاتی ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیہ کے مطابق جائز اور بالکل درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیمار اونٹوں والا اپنے بیمار اونٹوں کو صحیح اونٹوں والوں کے پاس نہ لے جائے، اخرجہ البخاری۔ اے اللہ کے بندو، صحاح اور سنن میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ طاعون اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے جس سے لوگوں کو مزہ چکھایا جاتا ہے۔ اگر تم طاعون کی جگہ ہو تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر باہر ہو تو وہاں پر مت جاؤ۔ یاد رکھیے کہ طاعون سے مراد ہر وہ بیماری ہے جو وبائی ہو اور منتقل ہونے والی ہو اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اے اللہ کے بندو، اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ کسی مجمع میں جمع نہ ہوں، لوگوں سے نہ ملیں، مجالس کو قائم نہ کریں، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ جمعہ اور جماعت میں بھی نہ جائیں، اس سفر پر، حج اور عمرہ اور زیارت پر، کیونکہ یہ آپ کے لیے تکلیف اور بیماری کا باعث بن سکتی ہیں۔ اہل علم نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ ثوم، بصل اور کراث کھا کر آنے سے بھی زیادہ تکلیف کا باعث ہے، کیونکہ جن لوگوں کو یہ بیماری لگ چکی ہے وہ اگر مسجد میں آ کر نماز باجماعت ادا کریں گے تو اس سے دوسرے لوگ متاثر ہوں گے۔ اس لیے جو مریض ہے، جس کو مرض نے عبادت سے روک رکھا ہے، اسے چاہیے کہ وہ پریشان نہ ہو۔ اس کے نامہ اعمال میں تمام نیکیاں لکھ دی جائیں گی، حتیٰ کہ جمعہ، نماز با جماعت، حج، عمرہ وغیرہ بھی، کیونکہ یہ سارا معاملہ اللہ کی تقدیر اور حکم کے تابع ہے۔ اے اللہ کے بندو، توبہ اور استغفار کی فضیلت، اہمیت اور افادیت، سعادت انسانی کا مدار ہے۔ سفلی جذبات، دنیاوی خواہشات اور غلط رجحانات کا شکار انسانی نفس ہمیشہ قبائح کی طرف مائل اور معصیت کی طرف راغب رہتا ہے۔ اگر اس کی بر وقت اصلاح نہ کی جائے تو انسان کج فطرتی کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ نفس انسان کو برائیوں کا کثرت سے حکم دینے لگتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مخالف دین سرگرمیوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، جس سے بچنا انسان کے لیے از حد دشوار ہوتا ہے۔ جب بندہ دانستہ یا نادانستہ طور پر کسی جرم یا خطا کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا یعنی ظالم بن جاتا ہے، اور پھر اپنے ظلم کو کبھی جانتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرماتا ہے، میں غافر ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ اور کوئی بندہ عادتاً نفسانی شیطانی خباثتوں کا اسیر بن کر ظلم کی حد کو کراس کرتا ہے، تو اس مقام پر وہ صدق دل اور حسن نیت کے ساتھ احساس ندامت کا اظہار کرتا ہے، تو دست رحمت الہی بار دیگر اس کی طرف دراز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنے ہاتھوں کو دراز کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے بندے، میں بخشنے والا ہوں، میری رحمت سے تم مایوس مت ہونا۔ اور وہ بندہ جو فطرتاً گناہوں، بدکاریوں اور گناہوں عصیان کے دلدل میں پھنس کر اپنے دونوں حدود یعنی ظالم مظلوم کو پار کر کے ظلام کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اگر اسے بھی گزشتہ برے اعمال کی وجہ سے گناہ گاری کا احساس ہو جائے
اور وہ بھی اگر تہ دل و جان سے اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کی توبہ اور استغفار کو قبول کر لیتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندے میری رحمت تو بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کا قرآن میں کچھ یوں تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے کہا اے میری قوم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا اور تمہیں قوت کو اور تمہاری قوت کو اور بڑھائے گا اور تم نافرمان ہو کر نہ پھر جاؤ۔ توبہ استغفار سے نہ صرف گناہ بخش دیے جاتے ہیں بلکہ خالق اپنی مہربانی فضل احسان سے تائب کر کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مگر وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو یہ وہ لوگ ہیں بدل دے گا اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے۔ اگر بندہ خالص نیت سے اللہ کا خوف دل میں رکھ کے اس سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو یہ اس کے حق میں اللہ کی رضا لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔